اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو جو آیتیں پڑھی گئی تھی ان آیتوں کا ترجمہ اور تجزیہ کر لیا آپ نے۔ نوبت پہنچی ہے ترکیب۔ ترکیب میں پہلا حرف ہے حرف فا۔ حرف فا حرف استیناف ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد اذا ظرف زمان استقبال، آنے والے زمانے پہ دلالت کرتا ہے، آنے والے وقت پہ، سمجھ رہے ہیں؟ ظرف زمان مستقبل ہے اور منصوب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے۔ بے جواب خود و بے شرطش اضافے شدہ است، منصوب ہے، سمجھ رہے ہیں، اپنے جواب کی وجہ سے اور اپنی شرط کی طرف اضافہ ہوا ہے، اپنے شرط کی طرف اضافہ ہوا ہے۔ جاءت التامۃ فعل و فاعل، اور یہ ہے جملہ شرط، ٹھیک؟ اور چونکہ جملہ شرط کی طرف اضافہ ہوا ہے تو یہ فعل و فاعل جملہ شرط کیا ہوگا مولانا؟ محلاً مجرور ہوں گے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اذا ہو گیا مضاف اور یہ جاءت التامہ مضاف الیہ، اس لیے محلاً مجرور ہے یہ۔ الکبریٰ صفت ہے التامہ کی، تو شرط ہو گیا مولانا۔ جواب شرط کیا ہے؟ جواب اذا محذوف ہے۔ جواب شرط کیا ہے مولانا؟ محذوف ہے۔ تقدیر ایسے اذا جاءت التامۃ الکبریٰ کیا ہے؟ یبعث الناس، ٹھیک؟ جب بڑی قیامت آئے گی تو لوگ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک؟ یبعث الناس جو جواب شرط تھا وہ کیا ہے یہاں پہ؟ محذوف ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد یوم، یہ کیا ہے؟ ظرف ہے اور اذا کا بدل ہے، وہ ظرف زمان تھا، یہ بھی ظرف زمان ہی ہے اور اس کا بدل ہے اذا، وہ بدل از اذا، پس مانند اذا متعلق بے جواب اذا، یہ بھی اذا کی طرح کیا ہے؟ جو اذا کا جواب ہے اس کے متعلق ہے۔ پھر وہ کلمہ یوم مضاف، یہ بھی اذا کی طرح کیا ہے مولانا؟ مضاف ہے۔ جب یہ مضاف ہے تو اب اس کے بعد جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ یتذکر الانسان، یتذکر فعل، الانسان فاعل، یہ فعل و فاعل جملہ در محل جر، مضاف الیہ ہے یوم کا، ٹھیک؟ ہاں، تو یوم ظرف ہو گیا اور اذا کا بدل ہے اور مضاف ہے، ٹھیک؟ تو یوم مضاف ہو گیا، یتذکر انسان فعل و فاعل مضاف الیہ محلاً مجرور، ما اسم موصول در محل نصب مفعول برائے یتذکرو۔ اب یہ جو ما ہے وہ اسم موصول ہے اور محلاً منصوب ہے۔ کیوں محلاً منصوب ہے؟ یتذکرو کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ یتذکر فعل، الانسان فاعل، ما مفعول، ٹھیک؟ تو محلاً کیا ہوگا مولانا؟ منصوب ہوگا۔ سعی فعل و فاعل جملہ صلہ موصول ہے، جب صلہ آ گیا، جب موصول آ گیا تو اس کا صلہ ہوگا اس کے بعد، تو سعی فعل و فاعل یہ جملہ موصول کا صلہ ہے، اور جملہ صلہ موصول مولانا موصول و صلہ محل اعراب نہیں رکھتے۔
وضمیر عائد بموصول ضمیر مفعول اس کی حذف گردیدے، موصول کی طرف جو ضمیر پلٹ رہی ہے وہ ضمیر مفعولی ہے، وہ ضمیر عائد بموصول، موصول کی طرف یعنی ما کی طرف جو ضمیر پلٹ رہی ہے وہ ضمیر مفعولی ہے۔ کہاں ضمیر ہے بھائی؟ سعا میں، کہ حذف گردیدے، جو ضمیر مفعولی حذف ہو گئی ہے، تقدیر ایسے ما سعاہو، تو یہ ہو جو ہے یہ کیا ہے مولانا؟ ضمیر مفعولی ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ کہاں پلٹے گی؟ ما کی طرف۔ محتمل ہے اس کی ماں مصدریہ باشد، ایک تو یہ کہہ دیا کہ ماں موصول ہے، اب ایک احتمال اور پایا جا رہا ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماں موصول نہ ہو بلکہ مصدریہ ہو، مصدر کے معنی میں ہو۔ اگر ماں کو مصدریہ مانا جائے تو بنابر ان سعارا بتاویل مصدر می برد، تو یہ اپنے ماں باپ کو مصدر کی تعویل میں لے جائے گا، جو سعا کو ہے، سعا کو مصدر کی تعویل میں لے جائے گا، وَإِن مصدر مفعول بہ شبد، اور پھر یہ جو مصدر ہوگا وہ مصدر کیا مولانا؟ مفعول بہ واقع ہوگا برائے یتذکرو، بس تقدیر ایسے ہوگی یوم یتذکر الانسان سعیہ، ٹھیک؟ یہ ہے پورا جملہ، بس یوم کو کہیں گے آپ ظرف، یتذکر فعل، الانسان فاعل، ٹھیک؟ اور سعیہ کیا ہے؟ فعل و فاعل، اور ہاں مفعول ہے، ٹھیک؟ پھر یتذکر الانسان سعیہ، یہ کیا ہے؟ مجرور ہے یوم کے مضاف ہونے کی وجہ سے، پھر سعیہ میں جو ہاں ہے وہ مفعول بہ ہے، ٹھیک؟ چلے واو حرف عطف، اب پھر واو آتا ہے، واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے یہاں پر۔ برزت الجحیم کیا ہے؟ فعل مجہول، جب فعل مجہول آتا ہے تو اس کے بعد نائب، جس طریقے سے فعل معلوم کے بعد فاعل آتا ہے ویسے ہی فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے، تو برزت فعل مجہول و نائب فاعل جملہ الجحیم کیا ہے مولانا؟ وہ نائب فاعل ہے، جملہ در محل جر۔ اب یہ جو جملہ ہے برزت الجحیم، یہ محل جر میں ہے، یعنی محلاً مجرور ہے، کیوں؟ عطف بر جملہ یتذکر الانسان، جملہ یتذکر الانسان مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور تھا، اور یہ جملہ اسی کیا ہے؟ جملہ مجرور پر عطف ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا مولانا؟ لمن جار و مجرور متعلق بے برزت، لمن جار و مجرور ہے اور یہ برزت کے متعلق ہے، اس کا متعلق کیا ہے؟ برزت۔ من اسم موصول و در محل جرس، لام جارہ ہے، من جو موصول ہے اس کے اوپر داخل ہوا ہے تو محلن کیا ہے مولانا؟ مجرور ہے، اور یہ جار و مجرور ان کا متعلق کیا ہے؟ برزت ہے۔ یرا فعل و فاعل، لمن چونکہ موصول تھا تو موصول کے بعد اب کیا ہے مولانا؟ تو یرا فعل و فاعل ہے، اور یہ فعل و فاعل جملہ صلہ ہوگا کس کا؟ من کا، اور پھر اب جب جملہ صلہ موصول ہو گیا تو محل اعراب ندار، وضمیر مستتر در یرا عائد بمنس،
کہنے یرا میں جو ضمیر پوشیدہ ہے اس کا مرجع اور عائد من ہے. یرا میں جو ہوا پوشیدہ ہے وہ ضمیر پلٹے گی کس کی طرف؟ من کی طرف. چلیں اس کے بعد فا عاطفہ تفریعیہ و یا استینافیہ. فا جو آیا اس میں دو احتمال ہے. پہلا احتمال یہ ہے کہ فا عاطفہ تو ہے لیکن تفریعیہ فرع بیان کرنے کے لیے، یا استینافیہ ہے نئی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ واو کے ذریعے سے ایک نئی بات کا آغاز کر رہے ہیں. تو دونوں احتمال ہے، فا یا تو عاطفہ تفریعیہ ہے یا استینافیہ ہے. اما حرف تفصیل و شرط. اما کیا ہے؟ حرف تفصیل ہے. جب کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہوتی تو اس سے پہلے اما کو لایا جاتا ہے. یا اما کیا ہے؟ حرف شرط ہے. پھر اس کے بعد آ گیا من، اس میں موصول در محل رفع مبتدا ہوگا. من کیا ہے؟ موصول اور محل رفع میں ہے. کیوں محل رفع میں؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے. تغا فعل و فاعل، تغا فعل و فاعل جملہ موصول، بس موصول لکھا ہے، صلہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے مولانا؟ تغا فعل و فاعل جملہ صلہ و محل یا اعراب نظارت. جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا کہ جملے موصول و صلہ ہوتا ہے، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا ہے. اچھی تغا میں ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، وہ کہاں پلٹے گی؟ وہی من کی طرح. جیسے یرا میں تھی من کی طرف پلٹ رہی تھی، ویسے ہی تغا میں بھی ایک ضمیر مستتر ہے، وہ من کی طرف پلٹے گی. پھر واو حرف عطف. آثر الحیات فعل و فاعل و مفعول. آثر فعل و فاعل ضمیر ہوا جو پوشیدہ ہے اس میں وہ فاعل ہے، اور الحیات کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ پورا جملہ فعل و فاعل و مفعول. الدنیا صفت برائے الحیات. الدنیا جو ہے وہ حیات کی صفت ہے، اور پورا جملہ آثر الحیات الدنیا اکبر جملہ تغاث. یہ کیا ہے مولانا؟ ہاں، تو جب یہ پورا جملہ آثر الحیات الدنیا عطف ہے کس کے اوپر؟ جملہ تغا پر. جملہ تغا کا محل اعراب تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. تو جب ایک جملہ کسی ایسے جملے پہ عطف ہوتا ہے جس کا محل اعراب نہیں ہوتا، تو یہ دوسرا والا جملہ بھی محل اعراب تابع ہمیشہ اپنے مطلوب کی اعراب میں پیروی کرتا ہے، تابع ہوتا ہے. تو جب جملہ تغا کا کوئی محل اعراب نہیں تھا تو پھر آخر الحیات دنیا کا بھی کوئی محل اعراب نہیں. چلو اس کے بعد پھر فا جزائیہ. فا جو آیا ہے اس کے بعد فا جزائیہ. ان حرف مشبہ بالفعل. اب حرف مشبہ بالفعل مولانا آ گیا ہے، تو اب کیا کیا آنا چاہیے؟ اسم آنا چاہیے، اس کی خبر آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان حروف مشبہ بالفعل الجحیم. اسم ان، یہ ان کا اسم ہے. یہ ضمیر فصل، ضمیر منفصل ہے. الماوا، اب یہ کیا ہے؟ الماوا خبر ہوگی ان کی، خبر ان یا ان کے. یا مبتدا، ماوا خبر مبتدا. ایک دوسری مثلا ترکیب کر سکتے ہیں آپ کہ ہیا کو مبتدا قرار دیں، الماوا کو کیا ہے؟ خبر. پھر یہ پورا جملہ مبتدا اور خبر ہے، الماوا خبر ہوگی کس کی؟ ان کی. سمجھ رہے ہیں مولانا آپ؟ ان الجحیم ہی المأوا، اس کی دو ترکیب کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو حروف مشبہ بالفعل الجحیم کو
اس کا اسم قرار دیں، اور ہی المأوا کو کیا ہے ضمیر متصل پلٹے گی کہاں؟ جحیم کی طرف، اور اس کے بعد المأوا اس کی خبر ہو جائے گا، یعنی ہی المأوا خبر ہے کس کی؟ ان کی. یا تو ہی جو ضمیر ہے اس کو مبتدا قرار دیں، المأوا کو خبر، پھر یہ پورا جملہ مبتدا خبر ان کی خبر، پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ پورا جملہ محل رفع میں ہوگا. ٹھیک. بہرحال جملہ ان الجحیم در محل رفع بنابر خبر بودن برائے من. اب یادآوری میں کیا کہا ہے انہوں نے؟ یادآوری میں کہتے ہیں کہ بنا بر خبر بودن برائے من، اس پورے جملے کو اگر من کی خبر قرار دیں تو انجا چون جملے خبر برائے من قرار گرفتے است، یہاں پر چونکہ پورا جملہ من کی خبر واقع ہوا ہے، جملے خبر نیاز بے رابط بے مبتدا را دارد، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک رابط کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جب یہ پورا جملہ خبر ہو گیا تو رابط کہاں ہے اس میں کہ جو خبر کو مبتدا سے جوڑے؟ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ چونکہ جملہ من کے لیے خبر واقع ہوا ہے، مبتدا کے ساتھ رابطے کے لیے ایک رابط کا ہونا ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نحویین نے مبتدا اور خبر کے درمیان کس چیز کو رابط مانا ہے. کہہ رہے ہیں کہ برخی از نحویون در اینجا ضمیری را به عنوان رابط در تقدیر میگیرند، کہ بعض نحویین نے یہاں پر ایک ضمیر کو رابط کے عنوان سے مقدر مانتے ہیں. بعض نحویین کا کہنا ہے کہ رابط ایک ضمیر ہے جو ضمیر مقدر ہے، اور کہتے ہیں کہ تقدیر اس طریقے سے ہوگی، کیا؟ ہی الماوا لہ، ہی الماوا. اب یہ ضمیر خبر کو کیا ہے؟ ربط دے گی من مبتدا سے. اما ابن ہشام از کوفیون و بعض از بصریون و بسیاری از متأخرین نقل میکنند. ابن ہشام جو ایک جانا پہچانا چہرہ ہے، کوفیوں اور بعض بصریوں کی طرف سے اور کچھ متأخرین علماء علم نحو سے. متأخرین مولانا کس کو کہتے ہیں؟ جو ابھی ادھر کے ہیں، چند سال قبل کے، نہ ایک دم پرانے نئے نحویین. سمجھ رہے؟ ان کو متأخرین کہا جاتا ہے. جو پرانے لوگ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقدمین. ٹھیک، اصطلاح یاد ہے. متقدمین یعنی پرانے، متأخرین یعنی نئے. تو ان کی طرف سے کہتے ہیں، ابن ہشام کہتے ہیں کہ بعض جو ہے اہل بصرہ اور کوفے کے لوگ اور اسی طریقے سے بعض علم نحو جاننے والے علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ قائل ہیں بجواز نیابت الاز ضمیری کی مضاف الیہ واقع شدہ است. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے، یہ الف لام اس ضمیر کی نیابت کر رہا ہے کہ جو مضاف الیہ واقع ہوا ہے. یعنی ضرورت نہیں ہے کسی ضمیر کو مقدر ماننے کی کہ جو ضمیر خبر کو مبتدا کے لیے رابط بنے، بلکہ یہ جو الف لام ہے یہ ضمیر کی جگہ ہے. یہ ضمیر کی جگہ ہے. جب ضمیر کی جگہ ہے تو جو کام ضمیر کرتی ہے وہی کام، ضمیر کا کام کیا ہے؟ رابط کے لیے تھا نا. تو یہاں گویا الف لام رابط کا کام کر رہا ہے. وَإِنْ آیَرَ حَمْرُ بَالْحَمِین مطلب نمودے ہیں.
اور اس آیت کو ان لوگوں نے اسی مطلب کے اوپر حمل کیا ہے، کہا کہ الف لام یہاں پر ضمیر کی نیابت کر رہا ہے، لہذا اصل ہی الماواہ بود اصل میں کیا ہے مولانا؟ ہی الماوا تھا کہ پس از حذف ضمیر کی ضمیر حذف ہو گئی اور الف لام اس ضمیر کا نائب بن گیا. سمجھ رہے؟ جو کام اب ضمیر کر رہا تھا وہی کام اب الف لام کرے. بس الف لام بنیابت الضمیر، بس الف لام جو الماوا میں ہے وہ چونکہ ضمیر کا نائب ہے لہذا رابط معصوم میں شود، اسی کو رابط مانیں گے. ٹھیک مولانا؟ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جملے خبریہ کو اس کے مبتدا سے ربط دینے کے لیے ایک رابط لازم ہے. یہ قانون ہے، یہ قانون کلی ہے کہ جملہ خبریہ مبتدا سے مربوط ہونے کے لیے ایک رابط کا محتاج ہوتا ہے. جملہ خبریہ میں کوئی ایک رابط ہونا چاہیے کہ جو رابط خبر کو مبتدا سے جوڑے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں چونکہ یہ پورا جملہ جو ہے خبر واقع ہو رہا ہے تو اس جملہ خبریہ میں رابط کیا ہے؟ کیا جوڑے گا خبر کو مبتدا کے ساتھ؟ تو دو نظریہ ہو گیا. ایک نظریہ یہ ہے کہ رابط ضمیر ہی ہے لیکن محذوف ہے یا کہیں مقدر ہے. سمجھ لیں؟ وہی ضمیر مقدر رابط کا کام کرے گی، خبر کو مبتدا سے جوڑ دے گی. ابن ہشام نے کہا ہے کہ کوفیون اور کچھ بصریون اور کچھ متأخر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر الف لام ضمیر کی نیابت کر رہا ہے. اصل میں جملہ تھا ہی الماواہ، ہاں کو حذف کر دیا اور جو الماوا میں الف لام ہے اس کو ضمیر کا نائب مان لیا. جب الف لام ضمیر کا نائب بن گیا تو اب جو کام ضمیر کا تھا وہ کام الف لام کرے گا. تو گویا اب رابط کیا ہے؟ ضمیر امیر نہیں ہے رابط، یہاں پہ الف لام رابط ہے.